السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی دوستوں، میں یہاں لاہور میں آیا ہوا ہوں اور یہ میرے دو دوست ہیں جس میں حمزہ بھائی ہیں اور ہارون بھائی ہیں. میری ان سے کئی سالوں کی یاد اللہ ہے. مختصر تعارف ان کا یہ ہے کہ ہارون بھائی جو ہیں اور حمزہ بھائی یہ بچپن کے کلاس فیلو ہیں اور یہ کویت میں ہوتے تھے اکٹھے. تو پھر انہوں نے یہ یہاں پاکستان آ گئے, یہ آسٹریلیا چلے گئے, یہ اپنا بزنس کرتے رہے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ملانا ہوتا ہے نا دوستوں کو, پھر یہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ گروپ آف فرینڈس اکٹھے ہو کے ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں. اور پاکستان سے کچھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو ان کی سکلز ہوتی ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہ ملک میں لا کر پھر یہاں بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں. تو اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ پیسہ روٹیٹ ہوتا ہے, بلکہ یہاں کے لوگوں کا جو پورا کا پورا لیول ہے وہ اپ ہوتا ہے. تو میں جیسے ان دوستوں کو جانتا ہوں تو اوزی گروپ ہے, گروپ آف کمپنیز ہے, اوزی گروپ ہے جس میں بہت سارے ان کے پروجیکٹس ہیں, جن میں سے ایک جو یعنی کہنا چاہیے لینڈ مارک پروجیکٹ ہے وہ جس میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بحریہ اسکائی. اور میں پہلے جب یہاں آیا تھا تو نیچے ایک کافی شاپ کے ساتھ چھوٹا سا آفس تھا, تو اب آج دیکھا تو اتنی خوشی ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فیروز پور روڈ پر ان کا بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے, اور وہ مجھے بتایا تھا. میں بھی, یہ بھائی تو رہے آسٹریلیا میں, آسٹریلیا کو میں سڈنی کو میں بھی سڈنی شریف کہتا ہوں. جس طرح لوگ کہتے ہیں نا توسا شریف, ملتان شریف, وہ کہتے ہیں وہ جہاں سے فیض ملتا ہے وہ شریف ہوتا ہے نا. تو میں نے لیپروسکوپک سرجری اور ہیپیٹو بلری سرجری سینٹ جارج ہاسپٹل سے سیکھی ہے اور 6 مہینے میں وہاں رہا, تو اس لیے وہ اس کو بھی میں سڈنی شریف ہی کہتا ہوں. تو سڈنی شریف میں ایک بلڈنگ ہے, تو انہوں نے اس کا ریپلیکا اور اس میں ماڈیفائی کر کے فیروز پور روڈ میں ایک بہت بڑا, خیر ہمارا پرپز اس وقت اس پروجیکٹ کو ڈسکس کرنا نہیں تھا, لیکن بہرحال یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت زبردست پروجیکٹ ہے جو وہاں بن رہا ہے. اور یہ والا جو پروجیکٹ ہے اس میں آپ کو نا 1.5 سال پہلے کی آپ کا ایک میسج بتاؤں گا, جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اوپر کی فلور میں سے ایک جو آپ کہیں گے نا وہ فلیٹ آپ کا ہے. وہ ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس, ہے نا. اچھا, اب یہ ہے کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ خالی وہ ہے ایک گرے اسٹرکچر, اب میرا دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ اس کو کھول کے نا آپ کو یاد کراؤں. خیر اینی ویز, اچھا دوسری جو ہے نا کہ میرے آنے کا آج جو خاص ایک اور وجہ ہے, وہ ایک وجہ ہے جو ہارون بھائی سے ہم نے ڈسکس کر لی ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کل پرسوں ٹی وی پہ فلیش ہوا کہ جو کرکٹ کی ٹیمیں تھیں نا ہمارے جو لیگ کی پی بی ایل کی, تو اس میں پی ایس ایل کی جو لیڈ ہے پاکستان سپر لیگ, اس میں 2 ٹیمیں نہیں شامل ہوئی. تو اس میں نمبر آ رہا تھا کہ اوزی گروپ ہے اس نے لی ہے, تو میرے بیٹے نے کہا کہ یہ سیالکوٹ کی ایک اور ٹیم ہے اور حیدرآباد کی اور ٹیم ہے. تو مجھے نا ذہن میں آیا نہیں کہ یہ وہ اپنا والا اوزی ہے. تھوڑی دیر بعد ہارون بھائی نے مجھے ایک میسج بھیجا جس میں نا وہ جیو کا وہ تھا جس میں لکھا تھا اوزی نے وہ لی. تو میں بہت آپ کو نا مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بڑا زبردست ایک لینڈ مارک ہے کہ آپ نے اس کو ون بھی کیا. اچھا, میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اتنی مصروفیات ہیں اور مجھے پتا ہے کہ بوتھ آف یو آر اے ویژنری پیپل. آپ ایسے نہیں ہیں کہ فار فن اینڈ سیک اللہ نے پیسے دے دیے تو چلو ایک وہ بھی خرید لیتے ہیں. آئی ایم شیور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کا ایک تھاٹ پروسیس ہوگا, وہ پلیز آپ بتائیے. دیکھیے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ, الحمدللہ اٹس این آنر. اس کی اگر فائنینشیلس کی بات کریں نا تو ہم نے ابھی کرکٹ کی میں پہلے بات کروں گا. کرکٹ از ان آور بلڈ ایز این پاکستانی, ایز این یوتھ. ہم بچپن سے ایک ہی اسپورٹس دیکھی ہیں, وہ ہے کرکٹ. الحمدللہ کھیلی بھی ہے, سرہائی بھی ہے اور جیا بھی ہے اس کے اوپر, اور افسوس بھی کیا ہے. اس سے ایموشنل اٹیچ فرام دا چائلڈہڈ. تو ایز میں بچپن سے کرکٹ کو فالو بھی کرتا آ رہا ہوں, دیکھتا بھی آ رہا تھا, تو کرکٹ واز ود ان می. تو اللہ نے موقع دیا, میرا زیادہ ٹائم آسٹریلیا میں گزرا ہے. آسٹریلیا میں اور انگلینڈ میں ڈومیسٹک لیول کے اوپر, کمیونٹی کے لیول کے اوپر کافی میں نے انگیجمنٹ کی ہے کرکٹ کے ریلیٹڈ. تو ایک تھا دل کے اندر کوئی کرکٹ کے لیے کرنا ہے. تو جب میں پاکستان آ رہا تھا, بلکہ 2 سال مجھے ہو گئے الحمدللہ آئے ہوئے, تو یہ اپرچونٹی واز ان مائی بیک آف مائنڈ کہ یار کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. تو پی ایس ایل کا بھی ٹائم واز الائنڈ ود مائی بزنس وینچر ان پاکستان. 2 سال ہو گئے ہوئے تھے, پھر پی ایس ایل کی بات ڈسکشن سٹارٹ ہوگی, تو دل میں تھا کہ خواہش تھی, پھر اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے راستے کھول دیے. تو وہ ایک جرنی سٹارٹ تھی کرکٹ کے لیے. پھر جب اس کے ہم فائنینشیل کو ذرا ڈگ ڈاؤن کیا نا, اٹ واز ناٹ اے اسمال ڈیسیجن, اٹ واز اے ویری بگ ڈیسیجن. اور یہ کمٹمنٹ ہے 10 ایئرس کی. اٹس ناٹ کہ ون ٹائم آف آپ اس کی فرنچائزی فیس کرے اور دیٹس اٹ. اٹس جسٹ اے 10 ایئر کمٹمنٹ کہ آپ نے یہ بائنڈنگ میں رہنا ہے, یہ اوبلیگیشن پوری کرنی اور چلانا بھی ہے. تو الحمدللہ ٹیم کہتے ہیں نا ٹیموں سے ہی چیزیں بنتی ہیں. الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ. الحمدللہ اللہ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو ہیو, آئی ہیو اے گڈ ٹیم آن مائی سائڈ. ٹھیک ہے, جس میں ہارون ہے, کامل بھائی ہیں, آصف بھائی ہیں, جو الحمدللہ
हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो जब हमने वी पुट आवर हेड टुगेदर कि हाउ वी कैन मेक इट वर्केबल, तो यस, जब हमने इसकी फिजिबिलिटीज और फाइनेंशियल्स को करवाया, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। कहते हैं ना, अगर इसको मैं ले मैन में बताऊं कि इट्स अ बिजनेस, यस इट्स अ बिजनेस। अब बिजनेस चाहे वो एक दुकान है या एक चाबी भी है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आपकी मेहनत उसमें कितनी मेहनत करते हो, क्या रंग लेगी, इट विल टेक टाइम। जब आरओई की बात करें, इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग। इस आपकी कैपेबिलिटीज है, आपके इंटरेस्ट क्या है, और आपके उसमें कितना पैशन को कन्वर्ट कर रहे हो आप बिजनेस में। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन। तो ये कहना अनफेयर होगा कि अगर हम इसमें ये एक्सपेक्ट करें कि यार इतना इन्वेस्ट करके हम इसमें से इतना अरब कमा लेंगे। दिस इज प्रोसेस। द टाइम विल कम, देन इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली मेक प्रॉफिट। और देखिए, अगर इसके पहले देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बाकी फ्रेंचाइजीज भी तो थी ना, उन्होंने भी माशाल्लाह दे आर ऑल इन प्रॉफिट। So having said that, it's a process, it's an investment. Yes, there has been a calculation at the back end, but अब हमारी मेहनत है। अब देखिए, मेरा एक अपना दीन है, मेरा गुमान है, और मैं उसमें मेरा अमान भी रखता हूँ कि आप किसी चीज़ में मेहनत करते हो ना, उसमें अल्लाह बरकत डालते हैं। तो मैं इंशाल्लाह, मुझे अपनी टीम पे भरोसा है कि हम मेहनत करेंगे तो इसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। अच्छा, इसका सोशल इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं देखिए, apart from the financial? देखिए, हमारा जो इसको हम चाह रहे हैं, हमारा प्लान है, मेमोरेंडम में हमारा प्लान है, वी वांट टू गिव अ प्लेटफॉर्म टू द यूथ। हमारी 65-70% इज यूथ। वी वांट टू एंगेज हिम इनटू क्रिकेटिंग। अब जैसे मैंने बोला, क्रिकेट के अलावा का दूसरी स्पोर्ट्स में, लेकिन 90% ऑफ आवर यूथ आर एंगेज इन क्रिकेट। तो वी वांट टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म कि उनको हम ऐसा प्लेटफॉर्म करें कि उनको हम जो ग्रास रूट लेवल के जो क्रिकेटर्स हैं, उनको हम उनकी स्किल्स को पॉलिश करें, एनहांस करें, और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि वो इंशाल्लाह ये हमारे नेशनल लेवल पर जाके खेले और हमारा फख्र बन सके। क्योंकि नॉट टू फॉरगेट, cricket is also connected to our identity overseas. So this is also connected again. तो हर जगह पे क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट, यस, जीतना हारना एक बात है, लेकिन पाकिस्तान हैज वन आइडेंटिटी व्हिच इज कनेक्टेड टू क्रिकेट। तो दिस वन इज अ सोशल कि वी बेसिकली सोशल रिस्पांसिबिलिटी की बात करें ना सर, वी हैव प्लान्ड इंशाल्लाह कि हम अपनी क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे ग्रास रूट लेवल से। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं, उनका एक्सपोजर और उनका एक्सपीरियंस हम इधर इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपकी इजाजत से मैं जी प्लीज प्लीज। अच्छा हारून, मुझे पता है इस बात का कि आपको क्रिकेट का पता ही नहीं पाकिस्तान का कप्तान कौन है। ये बात सही है। और आपको ये पता नहीं है कि एक्चुअली वो कौन होता है, यानी लेग स्लिप क्या होती है और पॉइंट क्या होता है। अच्छा, लेकिन अब आपको हमजा भाई ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी है और पवेलियन में मैंने भी आपके साथ बैठना है। देखिए जी, अब ओजी ग्रुप विल बी अ बज़ वर्ड। और अभी मैं मीडिया सेंटर में इनके गया था तो पता लगा कि जो ट्रैफिक है ना वेबसाइट के ऊपर, ये इसके बाद ना ऊपर आनी शुरू हो गई है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि यू विल सी, आई एम सॉरी फॉर दैट, you have to bear it, you have to see my face also many times in the pavilion with these two great friends of mine. तो ओजी ग्रुप will be a buzzword. ये मतलब पहले महदूद लोगों को पता था इस बात का कि ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, और वाइज इनका एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। बात करना चाहूंगा, प्लीज बेसिकली वी आल्सो हैव दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड वॉइस मार्केट, जो इज सराउंडिंग टुवर्ड्स यूथ। हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है, वी बीन वर्किंग ऑन दिस फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स। जो हमारा प्लान है, थोड़ा सा बता दें कि भाई प्लीज करता क्या है। अच्छा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने पहले दफा सुना। ओके, हमारे बेसिकली डॉक्टर साहब 2 प्लेटफॉर्म है। वन इज कॉल्ड वॉइस मार्केट। बेसिकली इट इज अ वेरी सिमिलर कांसेप्ट ऑफ Amazon. ओके, वी आर प्रोवाइडिंग अ मार्केट प्लेस टू द होल पाकिस्तान के। यार, आपके पास जो भी मर्चेंडाइज है, जो भी प्रोडक्शन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो घर होममेड है, we are providing our platform, right, to come and engage. Even we are working on a couple of programs as a youth engagement and women empowerment. right. तो उनको, जो हमारी खवातीन हैं जो घर में बैठी हैं, जिनकी for whatever reason they can't go out, we giving them a platform ताकि वो हमारे प्लेटफॉर्म में आके घर बैठे बिजनेस करें।
تو مطلب ہے کہ آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے, اس پہ جائیں, رجسٹر کریں, رجسٹر کریں, اور اس کی کوئی فیس ہوتی تو بالکل فیس نہیں ہے, فری آف رجسٹریشن. انشاءاللہ وی گیو یو فل سپورٹ. بیسیکلی ہمارا جو ایک میکنزم ہے, آپ کو ہم سیل لا کے دیں گے, سیل کے اوپر ایک ہماری اسٹرکچر فیس ہے. دیر از نو رجسٹریشن فیس, دیر از نو چارجز. اگر آپ کی سیل ہوگی, ان ادر ورڈز اگر آپ پروفٹ کمائیں گے تو انشاءاللہ وہ ہم میں سے شیئر کر لیجیے. اچھا, مجھے پتہ چلا کہ ایون سیکنڈ ہینڈ چیزیں جو گھر میں وہ بھی, اینی تھنگ یو کین سیل اٹ. آپ کہتے ہیں سوئی سے لے کے آپ کار تک بھی بیچ سکتے ہیں, برانڈ نیو, سیکنڈ ہینڈ, ایوری تھنگ سر. So we been operational for the last 5 years. Alhamdulillah, we are the second biggest platform in Pakistan, and the aim is to come number 1. Or second, we just initiated another project called Wise Wheels. It's a very similar platform, similar to automobile industry, where people come buy and sell their car online, sir. All right. Okay. تو اس کو بھی دیکھیے گا, تو کہ اس میں میں بھی انشاءاللہ دیکھوں گا اس کو کہ کیا, اور میرے گھر میں جو چیزیں پڑی ہیں جو بیچنے والی, میں دیکھتا ہوں کیا کیا بک سکتا ہے. اچھا, اب جناب کمنگ بیک ٹو دیٹ, مجھے یہ بتائیں کہ جب حمزہ بھائی آپ کو کہیں گے کہ بابر اعظم کے ساتھ آپ ذرا ڈسکس کریں کہ یہ اس میچ میں کتنا کیا کرنا ہے, کیا اسٹریٹجی, اور آپ ہی کو اپوائنٹ کریں گے, مجھے پتا ہے ہی ٹرسٹ یو, ہاؤ ول یو کوپ ود اٹ؟ ڈاکٹر صاحب, ایک تو نا آپ نے بڑا ظلم کیا میرے پہ. وہ یہ آپ نے پبلک میں بتا دیا کہ اس کو یہ نہیں پتا پاکستان کے کیپٹن کون ہے. اب 2 لوگ, ایک بندہ جس کا پیشن ہے اور ایک بندہ جس کو علی پہ بھی نہیں پتا, اور لوگوں نے اب کمنٹ کرنے ہیں کہ بڈ میں ایسے بیٹھا تھا جیسے بڑا چیمپئن ہے کرکٹ کا. اور اب لوگ وہ ویڈیو دیکھیں گے کہ آگے وہ کہ مشورے ایسے دے رہا تھا جیسے بڑا کوئی کرکٹ کو سمجھ. تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا فائنینشیل لینڈز پہ, میں بتانے کے لیے کہاں تک ہم جا سکتے ہیں, کہاں نہیں جا سکتے. تو باقی میرا خیال تھا کہ میں ویڈیو والا پورشن کاٹ دوں گا, اب میں بالکل نہیں کاٹوں گا تاکہ سب کو پتہ لگے, لیکن سب کو یہ پتہ لگے کہ جب پیشن ایک ہوتا ہے نا اور ویژن ایک ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد ایکچولی آپ کی جو پرسنل سکلز ہے نا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور ویژن جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے ترقی کی ہے وہ ٹیم بلڈنگ سے ترقی کی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ایک جنگ کو جیتتا ہے, اکیلے حمزہ بھائی, اکیلے ہارون بھائی. ہو سکتا ہے یہ جو بندہ جس نے ہمیں کافی پلائی ہے نا, یہ بھی اس ویژن کا پارٹ ہونا چاہیے. آج ہم ایک کالج میں گئے تھے جس میں بات کی, تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ جو پڑھا رہے ہیں, تو یہ طے کیا کہ ہم اس لیے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ ہم نے اس کے ذریعے سے جنت کمانی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جو آپ کا ویژن ہے نا, آپ کا وہ جو باہر کافی پلا رہا ہے نا, اس سے پوچھا جائے تم یہاں کیوں کام کرتے ہو, تو یہ وہ آگے سے کہے میں ان لوگوں کے لیے کافی بنا رہا ہوں جو لوگوں کو جنت میں پہنچانے کا کام کر رہے ہیں, لہٰذا میں اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ ہے نا کہ یہ بات تو ہم سب دوستوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں الحمدللہ, اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم ایک ویژن کو شیئر کریں. میں اپنی اسکل کے حساب سے اس میں ہو سکتا ہے اتنا سا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں, ہارون بھائی اتنا سا کر رہے ہوں, حمزہ بھائی اتنا سا کر رہے ہوں, مگر ہم سارے ویژن میں کریں. تو مجھے بہت, آپ کو بھی بہت مبارکباد اس سارے کی. اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ اس ایک سٹیپ سے جو اوزی گروپ ہے وہ بز ورڈ بنے گا, اور انشاءاللہ جو آپ کے نیک عزائم ہیں ان کو میں پہلے سے واقف ہوں. تو ایک انہوں نے اور بھی پروجیکٹ کا بتایا مجھے, وہ جو ریلیٹڈ ابھی میرا خیال ہے اس کو ای ویسٹ والا, ہاں یہ ایک عجیب, میں اور فیضان ہم سن رہے تھے, یہ ایک انہوں نے عجیب کانسیپٹ بتایا کہ پاکستان کے اندر 18 کروڑ ٹیلی فون ہیں, موبائل فون ہیں, اور جس میں سے 2.5 کروڑ ہر سال ویسٹ ہوتے ہیں. اور وہ بیسیکلی کاربن, یعنی اس کا جو کاربن امپرنٹ ہے وہ جو اس کا وہ ہمارے ہاں پولوشن کریٹ کرتا ہے, تو ہیوج پولوشن, ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. تو اس کا ایک پروجیکٹ بھی جو ہے پائپ لائن کے اندر ہے کہ کس طریقے سے اس کو ہم کیا جائے, اور وہ شاید دنیا میں کم لوگ ہوں گے جو اس طرح کے پروجیکٹ. اینی ویز یہ باتیں جاری رہیں گی, یہ تو خیر انفارمل سی ایک میٹنگ تھی. تو انشاءاللہ العزیز یو ول سی us again inshallah, maybe in the pavilion of one of the teams inshallah. Good luck. Okay, thank you very much, thank you.